سامعین و ناظرین میرے ہمدرد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز نورانی قاعدے کے حوالے سے آج اپنا 7واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بابرکت نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنا سبق انشاءاللہ العزیز لام الف سے شروع کریں گے۔ ہم نے لام کے بہت ساری اقسام ہم نے پڑھ رکھے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہیں سے پھر اپنا لام سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ کاف الف تک چلے جائیں گے۔ کاف کی کئی ساری اقسام ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ 7واں سبق ہے انشاءاللہ العزیز، اللہ کے حکم سے کریں گے، اللہ کی مدد سے کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اس کو لام کہتے ہیں 6 لام، 6 لام۔ لام کو الٹا لکھا جاتا ہے، اور الف کو ٹیڑھا کر کے، ہے تو یہ ڈنڈا ہی ہے، ٹیڑھا کر کے اس نما بھی الف لکھا جاتا ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے الف لام کو انہوں نے الف اور لام، یہ الف لام کو 6 لام بھی کہتے ہیں اور الف بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو 6 کر کے لام بنا دے۔ لام ایسے بھی لکھا جاتا ہے، چھوٹا کر کے، یہ دیکھو ایسے لام بھی لکھا جاتا ہے، لیکن میں پڑھاتا ہوں لام کو جب پہلا لفظ آ جائے لام، تو لام کو الف کو اس کے ساتھ اس طرح ملایا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کو لام کے ہیں، چاہے میں اس کو 6 لام کہتا ہوں، 6 نما لام کہتا ہوں۔ میرا اپنا انداز ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہوگا، اور یہ سامنے آتا ہے، یہ الف کا ڈنڈا ہے۔ لام الف کہتے ہیں اس کو بھی، آپ اس کو یاد رکھیے، کوئی مشکل نہیں، ہم نے آگے پڑھ کے بھی آئے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ دیکھیے پہلا لفظ آئے با، میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، یہ آدھا با ہے۔ جب ایسے با کا آدھا لکھا ہوتا ہے نا، اس کو کتابت کی زبان میں مدورات کہتے ہیں۔ یہ الفاظ مدورات ہوتے ہیں، لیکن اس کی نشانی کیا ہے؟ نیچے ایک ہی نقطہ، اور یہ با کی نشانی اس کے بالکل نیچے ایک نقطے کے ساتھ چھوٹا با پورا لکھا ہوا ہے، پوری شکل کے ساتھ۔ اب اس کو پہچانیے، ایک نقطہ ہمیشہ با کا ہی ہوتا ہے، لیکن یہیں پہ بھی با کا ہی آیا ہے۔ اس کے بعد جاتے ہیں لام کی طرف۔ یہ لام دیکھیے، لام بالکل چھوٹا لام ہے، بالکل لام کی طرح ہی ہے، لیکن چھوٹا کر کے لکھا ہے، درمیان میں لکھا ہے، ملا کے لکھا ہے۔ یہ جی لام ہے، اس لام کو سمجھانے کے لیے چھوٹا لام نیچے بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر پورا با، پوری شکل ہے با کی، یہ پورا با جو آخر میں ملا کے ایک نقطے کے ساتھ ہے۔ با ہمیشہ ایک نقطے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ با لام با، کیسے پڑھیں گے؟ با، پھر درمیان میں لام، پھر با۔ اس کو ہم پڑھیں گے با لام با، ملا کے پڑھیں گے با لام با، با لام با۔ اب آئیے ہمارے تیسرے لفظ کی طرف، کاف۔ کاف ایسے بھی لکھا جاتا ہے، بہت آسان ہے، اس کو تو شاید سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں، کاف باریک لفظ ہے، اس کو حروف شجریہ میں سے ہے۔ کاف اور جیم اور یا، اس کا ایک ہی مخرج ہوتا ہے، ایک ہی مخرج سے تینوں لفظ، یعنی کاف، یا اور جیم، ان کو حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کاف کتاب والا کاف ہے، یہ آسان ہے، اس کو کاف کہتے ہیں۔ یہ کاف ہے، یہی اس کی شکل ہوتی ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں، آگے بھی پڑھیں گے۔ یہ کاف ہے جی، اس کو کاف پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر کاف میں حروف تہجی، 29 حروف تہجی میں، جس کو عربی میں حروف الہجا کہتے ہیں، اردو میں اس کو حروف تہجی کہتے ہیں، عربی میں ان کو حروف ہجا کہتے ہیں۔ تمام 29 حروف جو نورانی قاعدے کے پہلے سبق میں، پہلے چیپٹر میں ہیں، ان کو حروف الہجا عربی میں کہتے ہیں، اور حروف تہجی اردو میں کہتے ہیں۔ یہ کاف ہے جی، یہ بھی کافس کی ایک کاف ہے، اور میں نے سمجھایا وہاں پہ بھی تھا کہ اوپر جب ایسا کاف لکھا جائے جو لام کے مشابہ ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے یہ سانپ والا کاف اوپر لایا جاتا ہے۔ دراصل یہ بھی کاف ہے،
لیکن سام کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اس کو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کاف ہونے کی، لہذا اس کو بھی ہم کاف پڑھیں گے۔ یہ پچھلا سبق، یہ بھی کاف اور یہ بھی کاف، یہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور ایسے بھی لکھا جاتا ہے، اس کو پڑھیں گے جی کاف۔ اس کے بعد جی دوبارہ آ جائیں کاف کی طرف، یہ پھر یہ کاف چل رہا ہے وہی پہلے والا کاف کی طرح ہی ہے۔ یہ دیکھو یہ کاف کی اور درمیان میں حروف مدورات میں سے لا کے چھوٹا کاف بنا دیا، اس کو بھی کاف کہتے ہیں۔ دیکھو شکل یہی ہے، جو پہلے والا کاف ہے اسی کی شکل کو یہاں تک آدھا لے کر آئے، تو یہ آدھا لکھا اور اس کے بعد با پورا لکھا پوری شکل کے ساتھ، نیچے چھوٹا سا با بھی لکھ کے ایک نقطہ لگا کے بتایا یہ بھی کاف ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ کاف با، کاف با، کاف با، ملا کے پڑھنا ہے، ملا کے لکھیں۔ کاف با کاف کی پوری شکل نہیں لکھی، چھوٹی سی شکل لکھی ہوئی ہے، آدھا کاف لکھا ہوا ہے، اس کے بعد با لکھا ہے، اس کو پڑھیں گے کاف با، با کی نشانی کیا ہے؟ ایک نقطہ۔ اس کے بعد پھر کاف آ گیا جی، کاف کی چوتھی شکل۔ یہ کاف دیکھیے اس کو یہ لام کی طرح ہے، لیکن اگر ایسے اس کو دیکھیں تو یہ لام لگتا ہے، لیکن اس کو کاف کیوں کہتے ہیں؟ یہ سانپ کو اس کے اوپر لے کے آئے، یہ جو سانپ نما کاف ہے اس کو اس کے اوپر لے کر آئے تو پتہ چلا یہ کاف ہے۔ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا اسی کاف کو، دیکھو ایسے لکھا ہے لام کی طرح، لیکن اس کو بالکل یہاں پر یہ سانپ جو لے کر آئے جی، یہ کاف کی نشانی اسی کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کاف ہے۔ اور پھر اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیے جی، یہاں پہ بھی وہی کاف ہے جی، یہ دیکھیے یہاں پہ بھی وہی کاف ہے، یہ یہی لکھا لام کی طرح، اس کے اوپر ہم لے کر آئے ہیں جی یہ سانپ، تو یہ کاف کہلائے گا۔ اور اس کے آگے با ہے، با کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، کئی دفعہ آ چکا ہے، یہ با ہے ایک نقطہ نشانی ہے، یہ کاف ہے چھوٹا نیچے لکھا ہوا ہے، با پوری شکل کے ساتھ ہے، یہاں چھوٹا کر کے لکھا ہوا ہے لیکن دونوں کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ کاف با، کاف با، کاف بھی باریک لفظ ہے، با بھی باریک لفظ ہے، کاف با پڑھیں گے، با 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 ہونٹوں والا لفظ ہے، با دونوں ہونٹ ملیں گے با اجا ہو جائے گا۔ یہ کاف ہے جی، حروف شجریہ کہتے ہیں تجوید کی زبان میں، اور یہ ہونٹوں والے حروف کہتے ہیں، لہٰذا اس کو پڑھیں گے کاف با۔ اس کاف کو یاد رکھیے، کاف ایسے بھی لکھا جاتا ہے جس طرح یہ ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ اب آئیے جی پھر کاف کی طرف، یہ بھی کاف کی وہ جو سانپ والا کاف تھا نا، یہ وہی کاف ہے جو اس کو بڑا کر کے لکھا ہے، اس کو بڑا کر کے یہاں تک یہ کاف ہے، اس کو آدھا کاف لکھا ہے، یہ وہ سانپ والا کاف جو چھوٹا کر کے نظر آ رہا تھا یہ وہی کاف ہے، اس کو یہاں پہ لکھا ہے۔ اور یہ بھی کاف ہے جی، کاف کی یہ تقریباً 5ویں شکل ہے۔ اس کے بعد یہ جو کالا ہے یہ الف ہے، با کے ساتھ ملا دیا کہ ڈنڈا ہوتا ہے سیدھا، با کے ساتھ ملا دیا، چھوٹا الف نیچے لکھ کے سمجھا دیا، یہاں کاف چھوٹا لکھ کے سمجھا دیا کہ یہ بھی کاف ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ کاف الف، یہ کاف ہے یہ الف ہے، اس کو ملا کے پڑھیں گے کاف الف، کاف اور الف، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کاف الف۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ہم نیچے کاف الف، کاف ایسا بھی لکھا جاتا ہے، یہ دیکھیے یہ اصل میں اردو والا کاف ہے، اس کو کا الف کا کہتے ہیں، اس کا، اس کا، فلاں کا، یہ کاف اردو والا کاف ہے، لیکن یہ عربی میں بھی لکھا جاتا ہے، عربی لفظ خط میں لکھا ہے، یہ آسان ہے بچوں کے لیے۔ اور یہ دیکھو یہ ساتھ ہی الف ہے، یہ کاف، اس کو بھی کیا پڑھیں گے؟ یہ کاف کی چھوٹی شکل، حروف مدورہ کہتے ہیں اس کو، یہ ایسی چھوٹی شکل میں لکھنے کو، کسی بھی لفظ کو لکھیں اس کو حروف مدورہ کہتے ہیں۔ یہ تجوید کی یہ کتابت کی زبان ہے، آپ اس کو یاد نہ کریں، مدورہ نہ کہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ صرف اس کو کاف یاد کریں۔ یہ کاف ہے، اس کی شکل کو دیکھیے، اردو والا کاف ہے یہ، اور اس کے بعد الف کالے اب بلیک رنگ کا لکھا ہوا ہے، اور نیچے چھوٹا کاف بھی اور چھوٹا الف بھی لکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کو بھی پڑھیں گے کاف الف، کاف الف، کاف الف۔ سامعین و ناظرین، آج کا تھا ہمارا یہ سبق، ہم 8 منٹ یا 10 منٹ پڑھاتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھاتے، تاکہ بچوں کو اور جو اس کو پڑھتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو، اور انشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے، الفاظوں کو بھی سمجھائیں گے، جو مشکل الفاظ ہوں گے وہ ان کے مخارج بھی آپ کو بتائیں گے،
کاف کے مخارج تو آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ ویسے بھی ہر چھوٹے بڑے کی زبان سے ادا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو حروف شجریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ درمیان کے منہ کے درمیان میں جا کے یہ 3 لفظ ادا ہوتے ہیں، یا جیم اور کاف، اس لیے اس کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ آپ یہ یاد نہ کریں، آپ صرف کاف کو سمجھیں، یہ کاف ہے، یہ چھوٹا کاف ہے، کتاب والا کاف بھی کہتے ہیں، کتے والا کاف بھی کہتے ہیں۔ یہ الف ہے جی، اس کو پڑھیں گے کاف الف۔ ان الفاظ کو صرف سمجھانے کے لیے آگے انشاءاللہ یہ الفاظ آئیں گے، یہی الفاظ 69 حروف ہے، اگر یہ صحیح طرح یاد ہو تو انشاءاللہ العزیز آگے جا کے ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی، آسانی سے قرآن پڑھیں گے۔ اللہ نے